جن کے بارے میں ٹیویا میں میڈیا میں کھڑے ہو کر کے یہ دہائی دی جاتی ہے کہ خانہ کعبہ کے بعد انسانوں کا سب سے بڑا جماوڑا، سب سے بڑا مرکز تو عبادت کا یہ اجمیر کی درگاہ ہے یا فلاں کے داتا گنج کی درگاہ ہے، اور وہاں تو لوگوں نے چکریں بھی لگوا دی اور جو ہے لوگوں نے روٹین بھی بنا دیا، کہا اتنی مرتبہ زیارت کر لو تو حج کیا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، وہاں کے پتھروں کو قیمتی بنا دیا جائے اور قیمتی بنا دیا جائے، لیکن دنیا میں اور کوئی گھر نہیں جس کا طواف کیا جائے گا۔ قرآن عزیز فرماتا ہے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اس گھر کو پاک کر دو طواف کرنے والوں کے لیے۔ طواف اگر کسی گھر کا جائز ہے تو میرے بھائیوں، حج پہ جانے والوں، اگر زندگی میں کہیں شرک ہے اور اس طرح کی کوئی غلاظت آپ کے ہاں موجود ہے تو اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے یہ عزم کر لینا کہ اللہ کے گھر کے طواف کے بعد اب کسی قبر کا طواف ہم زندگی میں نہیں کریں گے، کسی عبادت گاہ کا اور طواف ہم نہیں کریں گے، کسی اور جگہ کا، چاہے وہ قبر کی شکل میں ہو یا آستھانے کی شکل میں ہو، درگاہ کی شکل میں ہو، اس کے طواف کے لیے ہم حاضری نہیں دیں گے۔ دینی بھائی اور دوستو، جب آپ طواف مکمل کر لیں تو میں نے آپ سے کہا نماز ادا کر لیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد ایک سنت اور ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ چاہے زمزم کنواں جہاں زمزم کا وہاں گئے، آپ وہاں نہیں جا سکتے ہیں، نہ جائیں، لیکن کوشش کریں ڈبوں میں رکھا ہوا جو زمزم ہے وہاں آپ پہنچیں اور خوب زمزم پئیں۔ کیا کریں آپ؟ زمزم کو خوب پئیں اور پی لیں اتنا کہ پسلیاں آپ کی تن جائیں، اور پھر کیا کریں؟ اگر موقع ہو، لڑائی نہیں، دھکا نہیں، مکہ نہیں، کسی کو مٹر گستی نہیں، اگر موقع ہو اور ایسا ہو سکے تو اب آپ آئیے، پھر ایک مرتبہ حجر اسود کو کیا کیجئے؟ بوسہ دیجئے۔ اور میں نے آپ سے کہا بار بار کہ اگر موقع ایسا ہو، ممکن ہو سکے تو، ورنہ پھر آپ کیا کریں گے؟ سیدھے سعی کے لیے صفا پہاڑی کی طرف نکلیں گے اور اس پر چڑھیں گے، اور چڑھتے ہوئے کیا پڑھیں گے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ جب چڑھ جائیں گے تو کیا کریں گے؟ قبلہ رخ ہو کر کے بولیے، جلدی کیجئے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے 3 مرتبہ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، اور 3 بار اس دعا کو پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ میرے بھائی اور دوستو، اب یہ دعا پڑھنے کے بعد اور بھی دعا کرنا چاہتے ہیں کریں، ورنہ پھر ذکر و اذکار کرتے ہوئے آپ کیا کریں؟ بولیے، مروہ کی طرف چل پڑیں۔ بیچ میں کون سی جگہ آئے گی جسے دنیا نے کہہ دیا میلین اخضرین، 2 سبز میل، لیکن وہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی وفا شعار بیوی سیدہ ہاجرہ اپنے لاڈلے اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں مشترب ہو کر کے بھاگی تھی، اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، عورت کی ادا، اللہ نے سنت قرار دے دیا تمام حاجیوں کے لیے جو مرد ہیں۔ اللہ کو اپنے محبوب بندی کی یہ ادا مشتربانہ کیفیت میں بھاگنا اتنا محبوب ہوا، لوگ کہتے ہیں حج کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک عالمی اجتماع۔ اگر کہا جائے کہ حج نام ہے چند اداؤں کا، چند وفاؤں کا، چند دعاؤں کا، تو میرے خیال سے برا نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ادائیں اللہ کو اتنی بھا گئیں، وہ مشتربانہ کیفیت، بچے کو چھوڑ کر کے یہ ڈر بھی لگا ہے کہ کوئی درندہ نہ آئے اٹھا لے، وہ مشتربانہ کیفیت جو حضرت ہاجرہ کی تھی، جب آپ میرے بھائی اور دوستو وہاں دوڑ رہے ہوں تو وہی کیفیت آپ کو بھی پیدا کرنی چاہیے۔ رحمت الہی نے جس طرح سے حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو اپنے جوش میں لے لیا، ہو سکتا ہے اس کے چند قطرے آپ کو بھی مل جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے تو دیکھا بہت سارے لوگوں کو دوڑتے ہوئے کہتے تو چل جلدی آ، اور وہاں بھی مذاق کرنے سے گریز نہیں کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا جب اس میں بھاگیں تو کیفیت آپ کی، تصور وہی بیدار ہونا چاہیے کہ اللہ کی ایک بندی اللہ کے حکم پر، اللہ کی مرضی کے مطابق کس طرح سے مستربانہ کیفیت میں بھاگی تھیں اور کس طرح سے انہوں نے دعائیں کی تھیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو بھی وہی کرنا چاہیے، اور جب وہ کراس کر جائے حد تو اب آدھی چال چلیں، اور پھر جب مروہ آئے تو کیا کریں گے آپ؟ بولیے، اس پر بھی چڑھیں گے اور وہاں بھی وہی دعا پڑھیں گے جو صفا پہاڑی پر پڑھی گئی تھی، اور اس کے بعد یاد رکھیں اس بات کو کہ جانا ایک چکر ہے، آنا ایک چکر ہے، ورنہ 14 چکر لگا دیں گے۔ اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی کیا کر دیتے ہیں؟
غلطی کر دیتے ہیں۔ صحیح سے فراغت کے بعد میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ کا ارادہ عمرہ کرنے کا تھا، آپ کا احرام عمرے کا تھا، تو آپ کیا کریں گے؟ حلق یا قصر کر کے احرام کھول دیں گے۔ اور اگر قارن تھے یا مفرد تھے تو کیسی صورت میں کیا کریں گے؟ احرام میں باقی رہیں گے۔ اور صحیح اور حجامت سے فارغ ہونے کے بعد آپ پھر کیا کریں گے؟ پھر اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ نے سکم شیر ہو کر کے پانی پیا، اور آپ بھی پیجئے، اتنا پیجئے کہ پسلیاں آپ کی تن جائیں۔ اور اس پانی کو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے بڑا مبارک بنایا ہے، اس کو غذا بھی بنایا ہے، اس کو علاج بھی بنایا ہے، اس کو جس مقصد کے لیے پیو گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقصد آپ کا پورا کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماء زمزم مبارکۃ، ماء زمزم مبارکۃ انہا طعام طعم وشفاء سقم، زمزم برکت والا ہے، بھوکوں کے لیے کھانا ہے، بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ کو بھی پانی اسی نیت سے، اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، آپ نے بڑا سارا علاج کرا لیا، بڑا پیسہ خرچہ کر دیا، بڑا آپ کو پتھری ہے، ایک مرتبہ تجربہ کر کے دیکھو خلوص اللہیت کی بنیاد پر کہ نبی کا یہ فرمان ہے، اس میں اللہ نے دوا رکھی ہے، شفا رکھی ہے۔ اور ہو سکتا ہے آپ نے جم کر کے پانی پیا، اور جب آپ بیت الخلاء میں گئے پیشاب کرنے کے لیے تو وہ پتھری جو بہت سارے علاج کے باوجود بھی نہیں نکل سکی تھی، اللہ کے حکم سے کیا ہو گئی؟ باہر ہو گئی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کی تعریف فرمائی ہے۔ آپ نے اگر تمتع کا احرام باندھا ہے اور عمرہ کر کے حلال ہو گئے ہیں، میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ اگر مفرد ہے تو آپ احرام میں کیا رکھیں گے، اور اگر قارن تھے تو آپ کیا رہیں گے احرام میں، اور اگر آپ متمتع تھے اور آپ حلال ہو گئے ہیں تو اب اسی صورت میں آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ 8ویں ذی الحجہ کی صبح کو اپنے کمرے ہی سے غسل اور وضو کر کے احرام باندھیں، اور سیدھے کیا کریں گے؟ اب آپ بتائیے۔ جی ہاں، فجر کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ لوگ تو آدھی رات کو ڈھکیل کے پہنچا دیتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب خوب روشن ہو جائے تب آپ مینا کی طرف کیا ہوں گے؟ روانہ ہوں گے۔ مینا پہنچ کر کے آپ کیا کریں گے؟ 5 نمازیں ادا کریں گے۔ ظہر کئی رکعت؟ 2 رکعت، عصر 2 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشاء کتنے رکعت؟ 2 رکعت، فجر۔ یہ نمازیں جمع کے ساتھ پڑھی جائیں گی یا تنہا تنہا؟ جمع کے ساتھ نہیں پڑھی جائیں گی، تنہا تنہا پڑھی جائیں گی۔ 5 نمازوں کو ان کے اصلی وقت میں پڑھا جائے گا اور قصر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ دین عقل سے نہیں، دلیل سے چلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی ثابت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر مدینہ مینا تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر و عصر، مغرب و عشاء اور فجر کی نمازیں مینا میں ادا کی۔ اور کس سے کیسے ادا کی؟ قصر کے ساتھ ادا کی، اور ہر نماز کو اپنی جگہ پہ پڑھا۔ صبح ہوگی، تاریخ کون ہوگی؟ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ، اچھی طرح سورج روشن ہو چکا ہے۔ اب آپ کا کیا کام ہوگا؟ ذرا ساتھ دیں جلدی جلدی تاکہ بات کو ختم کر دیں، لمبا نہ ہو جائے۔ آپ مینا سے عرفات کے لیے کیا ہوں گے؟ روانہ ہوں گے۔ کوشش کریں آپ کہ زوال سے پہلے عرفہ کے میدان میں داخل نہ ہو۔ اگر پہنچ جائیں وہاں پہلے تو کیا کریں؟ مسجد نمرہ دیکھا، اس کا آدھا حصہ اسی سائیڈ میں رہے اور وہیں پر آپ بیٹھ جائیں، وہاں پر ظہر کی نماز اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ ملا کر کے یاد رکھیں۔ چنی اور چنا کی بحث کو چھوڑ دیں کہ فلاں امام نے کیا کہا ہے، اماموں کے امام کا یہ فرمان ہے اور ان کا عمل ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں ظہر اور عصر کی نماز کو جمع تقدیم کے ساتھ پڑھا تھا۔ 2 رکعت پڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ بھی پڑھیں گے، امام کا خطبہ سنیں گے اور پھر چل دیں گے۔ کس کام کے لیے؟ پکوڑیاں کھانے کے لیے، یا دیکھنے کے لیے کہ کتنا بھیڑ ہے وہاں جبل رحمت پر، کہاں کتنا ہنگامہ ہو رہا۔ بولو کس کام کے لیے چل دیں گے؟ پھر چل دیں گے ہم کس بات کے لیے؟ اپنے گناہوں کے سمندر کو، اپنے گناہوں کے گٹھر کو کم کرنے کے لیے، جلانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، نام حج کس کا ہے؟ عرفہ میں وقوف کا ہے۔ وقوف عرفہ کیا چیز ہے؟ عرفہ کا کیا معنی ہے؟ عرفہ کے معنی ہے پہچان کے، اور عرفات کے معنی کیا ہیں؟ وہ مقام جہاں پر پہچانا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ کس چیز کی پہچان کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہر سال پوری دنیا کے انسانوں کو تکلیف دیتا ہے؟ وہ ہر سال اس پہچان کے لیے یہاں حاضری دیں۔ کیا کبھی آپ نے اس مسئلے میں غور کیا؟ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ دن رونے کا ہے،
اپنے گناہوں کو پہچاننے کا ہے، اپنے آپ کو جاننے کا ہے اور نادم ہونے کا ہے۔ روتے رہو، اتنا رو تو کہ اللہ کو پیار آ جائے، اللہ کو ترس آ جائے، اور اپنے لیے دعا مانگو، اپنے دوست احباب کے لیے مانگو، اپنے ماں باپ کے لیے مانگو، اپنے عزیز و اقارب کے لیے مانگو، اپنی بوا اور پھوپھی کے لیے جنہوں نے بچپن میں آپ کو کھیلایا ہے، لوریاں دی ہیں، جن کا ادنا سا بھی احسان آپ کے اوپر ہے، سب کا قرض آج موقع ملا ہے، آپ چکا دو اپنی زبان سے۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، یاد رکھیں انسانیت کی اس بھیڑ میں اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ایڑیاں رگڑتے رگڑتے دنیا سے چلے جاتے ہیں قبر میں، اور ان کو یہ موقع نہیں ملتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا، یہ سعادت کی گھڑی ملی، آپ عرفہ کے میدان میں پہنچے، تو آپ جہاں اپنے نفس کو سامنے رکھیں وہی اور لوگوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ آپ کو چاہیے کہ پورے عالمی انسانیت کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ آپ اس بات کی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت اسلامیہ کو ذلت کے قار سے نکال دے۔ ہمارا وجود آج جو حرف غلط کی طرح مٹانے کے لیے دشمن اور ساری طاقتیں مل پڑی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صفوں میں دراڑ پیدا کر دے، ان کے دلوں میں روب پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں روب اپنا پیدا کر دے، ہم گناہ کے خوف سے ڈر جائیں اور اللہ کی پکڑ سے ڈر جائیں اور ہم اللہ سے توبہ کر لیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، عرفہ کا یہ دن، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتا ہے، فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں کو دیکھو، پراگندہ اور بالکل یہ سر آلود ہو کر کے یہاں دور دراز سے دھوپ میں میرے سامنے آئے ہیں۔ ماذا اراد ہؤلاء، انہوں نے کیا مانگا ہے مجھ سے، کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تیری رضا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو کیا کر دیا؟ بخش دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی میدان میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اسی دن شیطان لعین رب العزت کی رحمت و مغفرت سے بے پایا کو دیکھ کر ہائے وائے کرتا ہے، شیطان چلاتا ہے، کہتا ہے سال بھر اللہ تعالیٰ ان کو میں نے بہکایا، برباد کیا، گناہوں کے سمندر میں ڈھکیلا، ایک دن تو نے سب کو گناہوں سے آزاد کر دیا، سب کو جہنم سے تو نے آزادی دے دی، سب کو جنت کا مستحق قرار دے دیا۔ شیطان اپنی کوشش پر نادم ہو کر کے چلاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، عرفات کے وسط میں ایک پہاڑ ہے جس کو آپ جانتے ہیں جبل رحمت کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دامن میں کھڑے ہو کر کے دعا مانگی تھی۔ آپ بہت سارے لوگ جاتے ہیں تو اس پر چڑھ جاتے ہیں اور چڑھنے کو باعث رحمت سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے سے بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے تھے اور آپ پہاڑ کے بغل میں تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، دین نام ہے ثبوت کا، کام اتنا کیجئے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، نہ آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے نہ پیچھے ہٹیے۔